بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں عاصم مصطفی۔ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ماڈل ولیج کی کہ ماڈل ولیج کیا ہوتا ہے اور کون سی ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جن خصوصیات کی وجہ سے کسی بھی گاؤں کو ماڈل ولیج کہا جا سکتا ہے۔ ماڈل ولیج میں جو پہلی چیز ہے وہ تعلیم اس علاقے میں اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے۔ پرائمری سے لے کر یونیورسٹی لیول تک اس گاؤں میں تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے گاؤں میں یونیورسٹی نہیں ہے یا کالج ہی نہیں ہے تو آپ کے گاؤں کو ماڈل ولیج نہیں کہا جا سکتا۔ ماڈل ولیج کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے گاؤں میں کالج، یونیورسٹی موجود ہو۔ آپ کے بچے، آپ کی بہنیں، آپ کے بھائی اپنے گاؤں کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جا کر تعلیم حاصل نہ کریں۔ آپ اپنی بچیوں کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ کریں، وہ دور راولپنڈی، لاہور یا اٹک یا سرگودا کی یونیورسٹیوں میں جا کر ہاسٹل لائف نہ گزاریں۔ وہ پرائمری سے لے کر اگر بی ایس، ایم فل یا پی ایچ ڈی بھی انہیں کرنی ہے تو وہ اس گاؤں کے اندر ان کو وہ تعلیم دی جا سکے۔ پہلے نمبر پہ تعلیم اس لیول کی ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ہے میڈیکل سسٹم۔ آپ کے گاؤں میں میڈیکل سسٹم بہترین ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے گاؤں میں ہاسپٹل ہی نہیں ہے، ایک ایسا ہاسپٹل جس میں بلڈ ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا، وہاں پہ اے سی جی نہیں ہو سکتی، وہاں پہ الٹرا ساؤنڈ نہیں ہو سکتا، یا وہاں پر کوئی اور ٹیسٹ ہیں جو بیسک ٹیسٹ جن کو کہتے ہیں وہی نہیں ہو سکتے، تو اس گاؤں کو ماڈل ولیج نہیں کہا جا سکتا۔ اگر آپ کے گاؤں کو ماڈل ولیج بنانا ہے، بسال کو ماڈل ولیج اگر بنانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میڈیکل کا سسٹم انتہائی اعلیٰ ہو، اچھے درجے کا ہو، اس میں تمام تر بیسک ٹیسٹ کی جو مشینری ہے وہ موجود ہو، اس میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ کوالیفائڈ ہوں، اسپیشلسٹ وہاں پر موجود ہوں۔ تو صحت کا نظام، میڈیکل سسٹم ماڈل ولیج کی انتہائی اہم ضرورت ہوتی ہے، اور ماڈل ولیج میں ہاسپٹل کا نظام ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر پلینگ گراؤنڈ، سپورٹس کمپلیکس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے گاؤں میں سپورٹس کمپلیکس ہی نہیں ہے، پلینگ گراؤنڈ ہی نہیں ہے، آپ کے بچوں کے لیے کی فزیکل ہیلتھ کے لیے یا ان کے سپورٹس کے لیے گراؤنڈ موجود نہیں ہے، وہ کرکٹ نہیں کھیل سکتے، وہ والی بال، ہاکی یا وہ سپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہی نہیں کر سکتے، تو اس کو ماڈل ولیج نہیں کہا جا سکتا۔ ماڈل ولیج میں پلینگ گراؤنڈ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے گاؤں میں پلینگ گراؤنڈ نہیں ہے تو اس کو ماڈل ولیج نہیں کہا جا سکتا۔ ماڈل ولیج کی ایک خصوصیت کارپیٹڈ روڈز بھی ہیں، اور روڈ کی جتنی بھی ٹرننگز ہیں ان ٹرننگز پہ سائن بورڈ موجود ہونے چاہیے، مررز موجود ہونے چاہیے۔ آبادی والے علاقوں میں سپیڈ بریکر اور جمپس بھی ہونے چاہیے۔ اور کارپیٹڈ روڈ صرف یہ نہیں کہ وہ علاقہ بسال، اگر یونین کونسل بسال کو ماڈل ولیج بنایا جا رہا ہے تو وہ بسال میں ہی کارپیٹڈ روڈ ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ماڈل ولیج کا مطلب یہ ہے کہ ماڈل ولیج میں جتنے بھی علاقے اس گاؤں کو لگتے ہیں، ماڈل ولیج کو لگتے ہیں، وہ تمام سڑکیں کارپیٹڈ ہونی چاہیے۔ ہمارے اگر علاقہ بسال کو ماڈل ولیج بنایا جاتا ہے تو اس میں علاقہ بسال، سلیمان آباد، علاقہ کنڈ، پوتمار، چکیاں، اڑا والی، محلہ کاہل اور سلیمان آباد، پٹھور، یہ تمام تر علاقوں کی سڑکیں کارپیٹڈ ہونی چاہیے۔ اگر ان علاقوں میں کارپیٹڈ روڈز نہیں دیے جاتے تو اس علاقے ہمارے گاؤں کو ماڈل ولیج نہیں کہا جا سکتا۔ ماڈل ولیج کی ایک خصوصیت، اس علاقے کی تمام تر گلیاں سیمٹڈ ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے محلے کی گلیاں سیمٹڈ نہیں ہیں تو اس علاقے کو ماڈل ولیج نہیں کہا جا سکتا۔ ماڈل ولیج کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس علاقے میں بینکس کی برانچز موجود ہوں، کم از کم 2 سے 3 بینکس اس علاقے میں موجود ہونے چاہیے۔ ہمارے علاقے میں، ہمارے اگر یونین کونسل بسال میں بینک نہیں ہے، ایچ پی ایل، ایم سی بی، پنجاب بینک یا نیشنل بینک، اگر ان کی برانچز موجود نہیں ہیں تو ہمارے علاقے کو ماڈل ولیج نہیں کہا جا سکتا۔ اگر ماڈل ولیج یونین کونسل بسال کو بنانا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ہمارا گاؤں ماڈل ولیج بنے، تو اس میں بینکس کی کم از کم 2 سے 3 بینکوں کی برانچز ہونی چاہیے، اے ٹی ایم مشینز ہونی چاہیے، تاکہ ہمارے لوگ وہ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کسی دوسرے گاؤں میں جا کر جو ہے وہ اے ٹی ایم یوز نہ کریں۔ اے ٹی ایم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ماڈل ولیج کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس گاؤں میں فلٹر پلانٹس لگائے جاتے ہیں۔
فلٹر پلانٹس تاکہ گاؤں میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ صاف پانی پی سکیں، ان کو پینے کا جو پانی ہے وہ صاف مل سکے۔ فلٹر پلانٹس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے گاؤں میں فلٹر پلانٹس نہیں ہیں، پینے کا صاف پانی آپ کو نہیں ملتا، تو آپ کا گاؤں ماڈل ولیج نہیں ہے۔